الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں انسان کو ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس انسان کو اللہ پاک نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جب بندہ ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ کے یہاں ثواب اور اجر پاتا ہے، جزا کا مستحق بنتا ہے۔ اور جب اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جن اعمال سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان کو کر گزرتا ہے تو یہ اللہ پاک کے یہاں سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ کی نگاہوں سے اس کی عظمت قدر و منزلت گر جاتی ہے۔ جب دنیا میں اللہ پاک نے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا انہیں نیکی کہتے ہیں، بر کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ان سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ہو گئیں، نیکی اور تقویٰ۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا نیکی ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے باز آ جانا تقویٰ ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی پر اس کے اعمال کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس دنیا میں، اس عمل کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں کھانے پینے کی چیزوں کا اثر ہے، ٹھنڈے پانی کا ایک اپنا اثر ہے، گرم پانی ہے وہ ایک اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے میں اگر نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، تو نمک اور مرچ کے تیز ہونے کا اثر ہے، اس کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ ایسا کھانا کھانے کے بعد کھانے کے دوران ہی آدمی کو پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آدمی کی شکل اور رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ کھا رہا ہے اس کھانے کا اثر اس کی طبیعت پر پڑ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تھپڑ نہیں لگایا، صرف دو گالیاں دے دی، بری باتیں کہہ دی، تو ان بری باتوں کا اثر اور ان گالیوں کا اثر اس کی صحت پر پڑتا ہے، اور آدمی کے چہرے پر اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سب سامنے والے کی بات اس کی طبیعت پر اثر پیدا کر رہی ہے اور اس کو متاثر کر رہی ہے۔ تو
تو انسان کی زندگی سے جو نکلنے والے اعمال ہیں ان اعمال کا اثر بھی آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے، اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اثر سے انسان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے انسان کے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ تو اس وقت کی نشست میں وہ اعمال ذکر کرتا ہوں جن اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک اس کی روزی کا بندوبست وہاں سے فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے، اپنے ارادے پر طاقت رکھتا ہے اور غالب ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں ممکن ہے اس وقت اگر کسی آدمی پر فقر ہے، فاقہ اور تنگ دستی ہے، لیکن اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اپنی اس غربت کو، اس فاقے کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتا، اپنے برے حال کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان کرے گا، اور اللہ پاک وہاں سے اس کو عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس پر ایک واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کے گھر میں تنگی آ گئی اور فاقہ ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی جنگل میں جاتے ہیں قضاء حاجت کرنے کے لیے۔ تو جب قضاء حاجت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک چوہا ایک بل سے نکل رہا، اور اس کے پاس ایک درہم ہے، اور وہ درہم لا کر اس نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر دوبارہ بل میں گھسا، پھر ایک اور درہم لے آیا، وہ لا کے سامنے رکھا، تیسرا رکھا، چوتھا رکھا، کرتے کرتے 17 درہم اس نے لا کر سامنے رکھ دیے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اس بل میں گھستا ہے اور وہاں سے وہ تھیلی بھی نکال کے لے آیا جس کے اندر درہم رکھے ہوئے تھے، اور پتہ یہی چل رہا تھا کہ یہ درہموں کی تھیلی ہے اور وہ تھیلی خالی ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ جتنے درہم میرے پاس تھے وہ سارے کے سارے تمہاری خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں، سارے لا کر اس نے رکھ دیے، اور وہ تھیلی بھی لے آیا۔ تو ان صحابی نے وہ سارے درہم تھیلی کے اندر ڈالے اور ڈال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، میری یہ کیفیت ہے اور فاقے سے ہوں اور گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اور اس طرح سے میرے ساتھ یہ حالت پیش آئی کہ میں ایک بیابان میں گیا تو ایک چوہا ایک بل سے نکلا، اور اس طرح سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا درہم لا کے اس نے میرے سامنے رکھا، اور یہ سارے درہم ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، یہ وہاں سے بندوبست ہوا جہاں سے آدمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ 1 سال تک جو اپنے فقر کو، فاقے کو، تنگ دستی کو چھپا کر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے بندوبست کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے ایک چوہے سے انسان کو کیا گمان ہے اس سے خیر ملنے کا، وہ تو ویسے بھی انسان کے لیے مضر ہے، اور وہ تو آدمی کی چیزوں کو چوری کر کے، چھپا کر کے اپنے بل میں گھس جاتا ہے، یہاں ایک انسان کے لیے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو جب ایک انسان اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے،
تو गुनाहों से बचने के नतीजे में अल्लाह पाक उसकी रोज़ी का बंदोबस्त करता है जो इस शख्स के लिए बंदोबस्त हुआ। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की रोज़ी का बंदोबस्त करता है। इसलिए इरशाद फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, जो आदमी तक़वा इख्तियार करता है, गुनाह से बचता है, अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किल आसान करता है और उसकी रोज़ी का बंदोबस्त वहाँ से करता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। तो तक़वा एक सबब है, इस सबब से इंसान की रोज़ी आती है। बाकी असबाब जो मुलाज़मत इख्तियार करना, मजदूरी करना, तिजारत करना, वो सारे के सारे असबाब ज़ाहिरी असबाब हैं। आज हमने उन असबाब पर भरोसा किया हुआ है जिन असबाब को अल्लाह ने बताया। वो भी सबब एक अल्लाह ने बताया है कि तुम तिजारत को इख्तियार करो, किसी भी शुगल को इख्तियार करो, लेकिन उन असबाब से पहले एक ये बेहतरीन सबब है जिस पर अल्लाह पाक ने वादा फरमाया है, इंसान उस सबब की तरफ देखा नहीं करता। तो हम इस बात की मेहनत करें कि हमारे घरों के अंदर गुनाह ना हो। हर किस्म के गुनाह से अपने घर को पाक रखो, छोटे गुनाह से, बड़े गुनाह से, ख़ास तौर पर फहाशी और बेहयाई जैसे गुनाहों से। ये वो बदतरीन गुनाह है कि जो इंसान के घर में रिज़्क़ की तंगी पैदा कर देते हैं और सब की सब बरकतें सिमट कर चली जाती हैं। घर में कोई खैर बाकी नहीं रहती जहाँ बेहयाई होती है। और जब कोई बेहयाई का इर्तिकाब करता है तो माँ और बाप अगर उस बेहयाई को और घर के सरबराहान उस बेहयाई को देख लेते हैं और बर्दाश्त करते हैं, चश्मपोशी कर लेते हैं, तो ऐसों के मुताल्लिक हदीस में सख्त वईद है। ऐसों को दयूस कहा गया है और वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे जो अपने घरों के अंदर हर किस्म की बेहयाई को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस बेहयाई के नतीजे में घरों के अंदर से रिज़्क़ की बरकतें उठ जाती हैं, खैर की बरकतें सब की सब उठ जाती हैं। इसलिए अपने घरों को गुनाहों से पाक करो, नाफरमानियों से पाक करो, जुल्म और ज़्यादती से अपने घरों को पाक करो। तो ये पहला सबब है जिस सबब से आपकी रोज़ी खिंच कर आएगी अगर आप तक़वा इख्तियार करते हैं और अल्लाह पाक से आप डरते हैं। और दूसरा ज़रिया और सबब यह है कि अगर गुनाह हो जाए ज़िंदगी में, इंसान होने की हैसियत और नाते से गुनाह हो जाए, फौरी उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। तौबा के ज़रिए से भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में वसाअत पैदा करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मज़कूर है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये इरशाद फरमाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, माफ़ी तलब करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम्हारा परवरदिगार गुनाहों को बख्शने वाला है। और युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, इस इस्तिग़फ़ार पर, इस तौबा पर अल्लाह पाक आसमान से बारिशें उतारेगा, बर वक्त बारिशें होंगी। और वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह पाक तुम्हारे मालों में बरकत अता करेगा और तुम्हारी औलादों में अल्लाह पाक बरकत पैदा करेगा। तो पता चला कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से वक्त पर बारिशें भी होती हैं। इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ियों में बरकत पैदा करता है और इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह पाक औलादों में बरकत पैदा करता है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए फलों की फरावानी को लेकर आएगा और अल्लाह पाक तुम्हारे लिए नहरों को पैदा करेगा। किस्म किस्म की नेमतें अल्लाह तुम्हें अता करेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि मैं फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला हूँ, माल की तंगी में मुब्तला हूँ, आप मुझे कोई अमल और वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। तो इरशाद फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, उसने कहा कि काफ़ी अरसा हो गया है, बारिशें नहीं हुई, खेतियाँ तबाह हो गई हैं। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। कुछ वक्त के बाद एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, मुझे कुछ अमल बताएं। तो फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा कि साइल 3 थे और सवालात 3 मुख्तलिफ थे, जवाब सबको आपने एक ही दिया, इस्तिग़फ़ार करो। तो इरशाद फरमाया कुरान मजीद की इस आयत से मैंने इन तीनों बातों का हल निकाला है कि अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की बरकत से माल में भी फरावानी अता करता है, इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक औलाद में बरकत देता है और इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक बारिशें भी उतारता है, वक्त पर बारिशें भी उतरती हैं।
تو جب گناہ ہو جائے استغفار کر لیا کرو، اللہ سے اس گناہ کی معافی طلب کیا کرو۔ استغفار وہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بے شمار خیروں کو حاصل کر سکتا ہے، بے شمار شرور سے انسان کو پناہ مل سکتی ہے۔ جب آپ نے کسی کام کے لیے اللہ سے مانگا، دعائیں کی، اور وہ آپ کا معاملہ اور وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرنا چاہیے، اس وقت توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ معافی مانگنا، یہ استغفار کرنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے کوئی حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دعا کی قبولیت رکی ہوئی ہے، تو اس لیے ایسے حالات میں چاہیے کہ آدمی استغفار کرے، آدمی اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگے، اور آدمی توبہ کرے۔ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی اس مشکل کو حل فرمائے گا، آپ کی تنگی کو اللہ پاک دور کرے گا۔ تو استغفار بھی ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی روزی میں فراوانی ہوتی ہے، اور اللہ پاک مال میں برکت عطا کرتا ہے استغفار کے نتیجے میں، اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو نیک بناتا ہے، صالح بناتا ہے۔ ماں باپ کے استغفار سے، ماں باپ کی توبہ کرنے سے، ماں باپ کے اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک اولادوں کو نیک صالح بناتا ہے۔ تقوی اور طہارت ان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ اعمال ان کی زندگی میں آتے ہیں ماں باپ کے استغفار سے۔ تو استغفار کا ایک بہت مؤثر فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اور تیسرا سبب ہے رزق میں فراوانی کا، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ باقی اعمال ہیں ہی ہیں، خاص طور پر نماز کا اہتمام۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اور نماز پر ہم آپ کو روزی دیں گے۔ نماز پر اللہ پاک کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر جو بے روزگار، جن جوانوں کو کوئی ملازمت نہیں مل رہی ہے، کوئی مزدوری کی صورت سامنے نہیں ہے، آمدنی کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کی نمازوں پر توجہ دیں، نمازوں پر توجہ دیں۔ نماز پر اللہ پاک کی طرف سے روزی کا وعدہ ہے۔ اگر نماز میں کوتاہی ہے تو پھر کبھی بھی ان کی رزق میں برکت نہیں آ سکتی، کبھی بھی رزق میں فراوانی نہیں ہو سکتی۔ رزق مل بھی گیا، برکت اس میں نہیں ہوگی، خیر اس میں نہیں ہوگی۔ اس لیے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، اور خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام ہو۔ فجر کی نماز کے بارے میں کہا گیا یہ وقت خاص برکت کا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک گھر میں سونے کا معمول نہ بنایا جائے، اس سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت جو ہے یہ بڑا خاص اور بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں گھر میں سونے کا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، آپ تشریف لائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا اور جگایا، کہا فاطمہ یہ تو روزی کے بٹنے کا، تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت تم سو رہی ہو۔ اس لیے اپنے گھروں میں یہ معمول بنائیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں۔ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت ہو، بیٹھ کے سارے گھر والے، سارے افراد بیٹھ کر تلاوت کریں۔ یہ خیروں اور برکتوں کا وقت ہے، اور برکتوں کے کھینچنے کا یہ عمل ہے۔ صبح کے وقت میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے تسبیح کرنا، تلاوت کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ تو اپنے گھروں کے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ رات کو آپ جلدی سونے کا التزام اور اہتمام کریں، تو اس کے نتیجے میں صبح اٹھنا، جلدی بیدار ہونا نصیب ہوتا ہے، تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، اور فجر کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے۔ آج کل لمبی راتیں ہیں، طویل لمبی راتیں ہیں، رات کے آخری حصے میں آدمی اٹھ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے، اپنے گناہوں کی آدمی معافی مانگ لے، اور تہجد کا اہتمام کر لے۔ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، کوئی ہے روزی چاہنے والا کہ اس کو روزی عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے یہ چیز چاہنے والا، کوئی ہے مصیبت کو دور کرنے والا اپنے سے کہ اس کی مصیبت کو میں ہٹاؤں۔ اور یہ آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں لگیں اور یہ غفلت میں پڑا ہوا ہو، تو اس کی تباہی اور بربادی میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چند اسباب اس وقت کی نشست میں میں نے عرض کیے
तकवा का इल्तिज़ाम किया जाए, गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। अगर गुनाह हो जाए तो इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए और फजर के वक्त को ख़ास तौर पर अल्लाह की याद में, ज़िक्र में, तस्बीह में उस वक्त को लगाया जाए, सर्फ किया जाए। सूरह यासीन की तिलावत की जाए। इस तिलावत से, सूरह यासीन की तिलावत से दिन की मुश्किलात हल होती हैं, काम हल होते हैं। मगरिब के बाद या रात सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत की जाए। ये दो तिलावतें भी, सूरह यासीन का पढ़ना, सूरह वाक़िया का पढ़ना, ये भी दो मुबारक आमाल हैं जिससे इंसान की रिज़्क़ में वसाअत पैदा होती है। तो इसलिए इन आमाल का एहतमाम फरमाएं। और मैंने अर्ज़ किया कि इन आमाल का असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। जैसे कोई इंसान अच्छी चीज़ खाता है तो उसकी सेहत पर असर पड़ता है, ताकत की ग़िज़ा खाता है तो उसकी सेहत पर असर पड़ता है। इसी तरह से ये नेकी इख्तियार करेंगे तो इस नेकी का असर आमाल पर पड़ेगा, ज़िंदगी पर पड़ेगा, रिज़्क़ पर इसका असर पड़ेगा। रिज़्क़ की फरावानियाँ घरों के अंदर होंगी, अल्लाह पाक रहमत और बरकत अता करेगा। तो आज की नशिश में ये 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं, रिज़्क़ की वसाअत के 4 असबाब, इन्हें याद रखें, इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह आइंदा नशिश में बाकी असबाब को ज़िक्र करेंगे। अल्लाह पाक अमल करना आसान फरमाए।